تو عام طور سے مسلمانوں کے برے حالات کا ذکر آتا ہے. مسلمان خراب ہو گئے، مسلمان بگڑ گئے، ان میں فساد آ گیا، ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے بجائے راغب ہونے کے نفرت کرتے ہیں. اور یہاں ہر ملک میں اس کے لحاظ سے مسلمانوں کی جو خرابیاں ہیں وہ بیان ہوتی ہیں. امانت نہیں رہی، دیانت نہیں رہی، اخلاق صحیح نہیں رہے. ہمارے ملکوں میں رونا رویا جاتا ہے، کرپشن ہو گیا، بدعنوانیاں ہوتی ہیں. یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاید کوئی مجلس اس سے خالی نہ ہوتی. لیکن یہ تذکرہ تو ہوتا ہے کہ دوسرے بگڑ گئے. کبھی اس پر بھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنے بگڑے، ہمارے اندر کیا خرابی ہے، ہمارے اندر کیا عیب ہے؟ سارے عیب دوسروں میں نظر آتے ہیں، ساری خرابیاں دوسروں کی نظر آتی ہیں. اپنا جائزہ لینے، اپنے گریبان میں منہ ڈالنے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کا معاملہ بہت شاذ و نادر ہی ہوگا کسی اللہ کے بندے. کوئی آدمی ایسا آپ کو نظر آیا ہو کہ وہ رات کو بیٹھ کر یہ سوچتا ہو کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے جو زندگی گزاری اس میں کیا گناہ کیے، کیا میں نے غلطیاں کی، اور ان غلطیوں اور گناہوں سے آئندہ بچنے کا کیا راستہ ہے؟ یہ کبھی سوچا؟ بہت کم لوگ. قرآن کریم نے یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس نے عجیب انداز سے بات فرمائی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہیں چاہیے کہ اپنی خبر لو. علیکم انفسکم، اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لا یضرکم من ضل، جو گمراہی پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطے کہ اذا اہتدیتم، تم ہدایت پر ہو. رہا یہ کہ بھئی دوسرے کیا کر رہے ہیں، تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہاں اللہ تعالیٰ سب کا چٹھا بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے. دوسروں کی خرابیاں بے شک بیان کرتے تھے، لیکن تم نے کبھی اپنے اوپر بھی غور کیا کہ نہیں؟ اپنی خبر لو. اور یہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ بتایا. پہلے تو پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، تو اس میں فرمایا کہ اذا رأیتم دنیا مؤثرتن، چار چیزیں بیان فرمائیں، چار چیزیں ہونے والی ہیں. نمبر ایک، شحن مطاعن وہوم متبعن ودنیا مؤثرتن واعجاب کل ذی رأی برأیہ. چار باتیں فرمائی ہونے والی ہیں. کیا؟ ایک تو انسان مال کی محبت اتنی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بس اسی کے پیچھے بھاگے گا. مال کی محبت کا بہت زیادہ ہو جانا اور اسی مال کی محبت کی اطاعت کرنا. مال کی محبت اسے جو کام کرنے کو کہہ رہی وہ کر رہا ہے. وَهَوًا مُتَّبَعًا، دوسرا یہ کہ پیروی خواہشات کی ہو رہی ہے. جو دل میں آ رہا ہے، حرام ہو یا حلال ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، آدمی اس کے پیچھے چل رہا ہے. مجھے تو اس میں مزہ آ رہا ہے، یہی کروں گا. اس سے بحث نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے. خواہشات کی پیروی کی جائے گی. وَالدُّنْيَا مُؤْثَرَةً، اور جب دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو آخرت کے اوپر، آدمی کے سامنے دو راستے آ جائیں، ایک یہ کہ اس سے دنیا اچھی ہوگی آخرت خراب ہوگی، اور ایک یہ کہ دنیا میں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن آخرت اچھی ہو جائے گی.
تو انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف دنیا کو ترجیح دے گا آخرت پر. یہ سوچے گا یار پتہ نہیں آخرت تو پتہ نہیں کب آئے گی, دنیا تو میرے سامنے ہے, اس کو ٹھیک کر لوں. تو دنیا موسرتاً, دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو. چوتھی بات فرمائی جو عجیب نقشہ ہے آج کی دنیا کا, کہ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ, ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا. جو اس کی سمجھ میں آ گیا اس میں گھمنڈ میں مبتلا ہے, دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں, سمجھتا ہے میں ہی عقل کل ہوں, جو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھتا. یہ چار باتیں حضور نے فرمایا کہ ہونے والی ہیں, جب ہوں تو تم کیا کرو, وہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ہو فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ, تو لوگوں کے بارے میں مت سوچنا چھوڑ دو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, اپنی فکر کرو, اپنی اصلاح کر لو. فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ, اور عام لوگ جس طرف جا رہے ہیں اس کو اس کی گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں, ان کو چھوڑو, اپنی اصلاح کرو, اپنی فکر کرو, اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. دع عنک امر العام, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اپنی فکر کرو. تو اگر یہ اپنی فکر کرو گے, یہ عجیب نسخہ ہے زوال کے حالات میں, انحطاط کے حالات میں انقلاب لانے کا. یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے. ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے. اگر ایک آدمی نے کر لی تو ایک چراغ جل گیا, اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے, اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ روشنی ہو جاتی ہے ماحول میں. ظلم, اگر ہم صرف یہ باتیں کرتے رہیں, دو لوگ یہ کر رہے ہیں, لوگ وہ کر رہے ہیں, لوگوں میں یہ خرابی, لوگوں میں یہ خرابی, تو اس سے سوائے مایوسی پیدا ہونے کے اور کیا حاصل ہے بتائیے. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, من قال ہلک الناس فہو اہلکہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی, یعنی اس کے حالات خراب ہو گئے, فساد آ گیا. جو شخص یہ کہتا ہے ساری دنیا خراب ہو گئی, سارے لوگ خراب ہو گئے, فہو اہلکہم, سب سے زیادہ تباہ وہ شخص خود شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تم سے دوسروں کا سوال ہوگا آخرت میں, کہ بھئی یہ ساری دنیا جو ہے یہ فساد میں مبتلا تھی, کیوں تھی, اور اس کی ذمہ داری تمہارے پر عائد ہوتی ہے, لہذا تم جہنم میں جاؤ گے. دوسروں کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا, تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا, تم سے پوچھا جائے گا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. جو لوگ دنیا کیا کر رہی تھی اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا, سوال تمہارے اپنے عمل کی طرف سے ہوگا. یہ عجیب نسخہ ہے جو قرآن کریم نے بھی بتایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی, اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر شخص وہ اپنی فکر میں تھا. وہاں کہیں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ صحابہ کرام جو ہیں جب آپس میں بیٹھ رہے ہوں تو جو دوسرے برے کام کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوں. نہیں, ہر ایک آدمی اپنی فکر میں تھا, ہمیں پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونے والا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ خلیفہ دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یا اللہ یہ اسلام لے آئے. وہ عمر جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عمر جنت میں جائے گا, جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت فاروق اعظم سے کہ اے عمر, میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور میرا دل چاہا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں, مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی, اس واسطے میں داخل نہیں ہوا. جس عمر نے یہ ساری پیشین گوئیاں بشارتیں اپنے کانوں سے سن رکھی ہیں,
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفہ بن گئے، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار تھے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دے رکھی تھی، ان کے پاس جا کے پوچھا حذیفہ ایمان سے بتا دو کہ تمہارے پاس جو منافقین کی فہرست ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ یہ فکر وہ شخص جس کی آدھی دنیا پر حکومت، قیصر و کسریٰ کے ایوان اس کا نام لے کر لرزتے ہیں، ایک بڑھیا کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے خطاب کے دوران کہ عمر تمہیں تو قرآن بھی نہیں آتا۔ حضرت فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگ جو ہیں بڑے بڑے مہر رکھتے ہیں عورتوں کے، تو اتنے زیادہ مہر رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور آئندہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا عمر تمہیں قرآن تو پڑھ لیا ہوتا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ اگر تم اپنی بیوی کو کسی کو مہر دو ڈھیر بنا کر سونے چاندی کا، تو قرآن نے تو ڈھیر کا ذکر کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے زیادہ اگر ہوگا تو میں سزا دوں گا، تو قرآن کے خلاف بات کرتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا اللہ، ایک بڑھیا جو ہے اس کو مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے، اور استغفار کیا اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اور کسی جگہ خطبہ دے رہے تھے، بہت شاندار قسم کا لباس پہن جو کہیں سے آیا ہوگا پہن لیا، جب وہ خطبہ دیا، خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو پانی کی مشک بھری اور کندھے پر رکھ کر کسی بڑھیا کے گھر میں لے جا کے پانی ڈالا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کسی کو حکم دے دیتے کہ وہ یہ کام کر دیتا؟ تو فرمایا اصل میں جب میں یہ لباس پہن کے کھڑا ہوا تھا کچھ میرے دل میں کچھ تکبر سا آ گیا تھا، تو میرے نفس نے میرے دل میں تکبر پیدا کر دیا تھا، میں اس کا علاج کرنے کے لیے کام کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص نے کانوں سے سن رکھا ہے کہ جنت میں محل دیکھا ہے، کسی معمولی آدمی نے نہیں، رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اے ابو موسیٰ مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ہم نے جو کام بھی حضور کے زمانے میں کیا تھا، جو عبادتیں کی تھی، جو جہاد کیا تھا، وہ تو ہمارا پکا ہو جائے، اور حضور کے بعد جو ہم نے کام کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، نہ گناہ نہ ثواب، تو کیا تم پسند کرو گے؟ ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھتا ہوں، حضور کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جہاد کا کام لیا، ہم سے دین کی تبلیغ کا کام لیا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ اس کا بھی ہمیں ثواب کی امید ہے، اس کو کیوں چھوڑیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نہیں مگر ابو موسیٰ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد جو جتنے زمانہ گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے تو یہ میرے لیے بہت ہے۔ ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا، میرے اندر حسد تو نہیں آ گیا، میرے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی۔ ایک صحابی نہیں، مثالیں دوں تو ڈھیر لگ جائیں حضرات صحابہ کرام کے، ایک ایک فرد کسی مجلس میں یہ سننا ملنا مشکل ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوں کہ بھئی حالات جو ہیں لوگوں کے خراب ہو گئے، اگر ذکر کرتے ہیں تو اپنی خرابی کا کرتے ہیں، اپنے عیب کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی فکر کرو